Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تصنیف مثنوی سے دلچسپ اور نہایت نصیحت آموز حکایات کا جو حسین امتزاج ہے اس میں سے لی گئی ہے۔ ناظرین، یہ کتاب قاری ذیشان نظامی نے پسند فرمودہ کی ہے، جس کی ترتیب اور تدوین صوفی آصف محمود ایم اے نے کی ہے، جس کو بک کارنر شو روم بالمقابل اقبال لائبریری بک سٹریٹ جیلم نے شائع کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پر اپنا ایک بنیادی عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام اور ہمارا مکمل ضابطہ حیات اور بے عیب کلام ہے۔ انسان لغزشوں اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ اس حیثیت سے بہرحال یہ امکان رہتا ہے کہ وہ لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے پھسل جائے۔ دوران سماعت اگر آپ کو اشارتاً یا صراحتاً کسی بھی ہمارے انداز میں مدرجہ بالا ہمارے بنیادی عقائد کو مجروح ہوتا پائیں تو اس کو ہماری ذاتی کمزوری مقصود کرتے ہوئے معاف فرمائیے اور قلم زد کر دیجیے۔ ہم اپنی عزت، مقام اور جھوٹی انا کے مقابلے میں ایمان کو بہر صورت ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ صوفی اور ایک عالم اور نابغہ روزگار ہستی ہیں۔ آپ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں ایک بار رحم آیا تھا۔ اس حکایت کو آپ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ عز و جل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و عورت غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے، ان میں ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا ایک نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب یاد آئی ہے تو آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا کہ کیا تجھے پتہ ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ظاہر اور باطن اسی پر عیاں ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اب اے ملک الموت علیہ السلام، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا، غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا ہی بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا، خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینکوا دیا، لیکن ہم نے ان کو محفوظ رکھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بھید تو ہی جانے، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ دوسروں کے لیے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ ناظرین، اس حقائق سے جو ہمیں درس حیات ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے، زنجیر کتے کی گردن سے مت بحال کر، یعنی نفس کو قید و بند میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو یہ مثل نمرود بن جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ حقائق ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔